الحمد لله وكفى الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا فصلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں بآواز بلند درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کئی رات سے جگ رہے ہوں گے اور کل رات تو پوری رات ہی جگے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، اگر دین کے لیے جگنا ہے تو یہ جگنا عبادت ہے، اور اگر دنیا داری کے لیے جگنا ہے تو پھر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات انسان جگ کر کے رات کو برباد کیا کرتا ہے۔ اگر دین کے سیکھنے کے لیے جگے تو یہ جگنا بھی عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو باتیں آئی ہیں اسے فرمایا عشاء کے بعد بلا ضرورت نہیں جگنا چاہیے، لیکن شہر کے ماحول کو ہم کیا کہیں، لوگ دن میں سونا اور رات میں جگنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا۔ رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو، اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو عشاء کے بعد بلا وجہ کہانی قصہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، قصے کہانیاں وغیرہ پہلے زمانے میں کہی جاتی تھی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ان سب چیزوں کے لیے وقت برباد نہ کرو۔ آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں لوگ سب سے زیادہ اگر آج وقت دیا کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے موبائل پر، اور موبائل میں بھی یوٹیوب پہ سب سے زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں تو اس میں اچھی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں خراب ہیں، اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اچھی چیزوں کو تو نہیں دیکھتا عمومی طور پر الا ماشاءاللہ، مگر کچھ لوگ ہیں جو اچھی چیزیں بھی دیکھا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے ہاں تجربے یہ ہیں کہ 90% بلکہ 95% جو رات برباد کی جاتی ہے وہ اچھی چیزوں کے لیے نہیں کی جاتی۔ تو یہ جگنا عبادت نہیں ہے، گناہ ہے۔ یہ جگنا عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ عبادت کب ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کو یاد کیجیے، قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، کہا یہ عبادت ہے۔ نعت پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے، بلا شبہ یہ بھی عبادت ہے۔ سنتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، سناتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔
اگر آپ کسی اچھی گفتگو کو سن سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اور سننے کے لیے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ جو بھی چیزیں عبادت سے متعلق ہو جائیں، دین مذہب سے متعلق ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ عبادت ہے۔ آپ رات میں کبھی کبھی کام کرتے ہیں، اگر رات میں کام کرنا ضروری ہو تو رات میں کام کرنے کی اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر اسی کام کو آپ دن میں کر سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ دن میں کریں۔ پھر بھی اگر دن میں کام نہ کر سکتے ہو کسی وجہ سے اور رات میں آپ کام کرتے ہو اور اس نیت سے آپ کام کریں کہ اس سے میں اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں گا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ میں اس سے اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں گا تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، کمال ہے میرے رب کا کہ ایک تو اس نے بڑی اچھی اچھی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی، اور ان عبادتوں میں اضافے کے لیے چند ہمیں مہینے بھی ایسے عطا فرمائے کہ ہماری عبادتیں کم ہوں گی لیکن ثواب ہمیں زیادہ ملے گا، ثواب ہمیں زیادہ ملے گا۔ دنیا والے کبھی کبھی ڈسکاؤنٹ سیل لگاتے ہیں، کم پیسہ زیادہ سامان۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ جس نے انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا اسی کا نام دنیا ہے۔ میں نے کبھی کبھی، میں ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں نے کبھی کبھی بعض مقام پر یہ دیکھا کہ رومال 100 روپے کا ہے، اس کو لگائیں گے 200 روپے میں، پھر اس کے بعد 50% ڈسکاؤنٹ کا بورڈ لگا دیں گے۔ پڑا تو سوئی میں، کان چاہے ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہوئی۔ آپ بڑے مال میں جائیں گے، چھوٹے دکانوں میں بھی وہی سامان ملتا ہے، بڑے بڑے مال میں بھی وہی سامان ملتا ہے۔ بڑے مال والے آپ کو آفر دیں گے، 10 کلو آٹا خریدو گے تو تم کو 20 روپے کی چھوٹ ملے گی۔ دنیا دکھا رہا ہوں، دنیا دکھا رہا ہوں، 20 روپے کی تم کو چھوٹ ملے گی۔ چھوٹے دکان پر جاؤ گے تو وہ تمہیں 20 روپے کی چھوٹ نہیں دے گا، آپ کا دل کیا چاہے گا، ارے وہیں چلتے ہیں، وہاں کم سے کم 20 روپے کی تو چھوٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھنا، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، آپ چھوٹی دکان پر جاتے ہیں تو اتنا ہی سامان لے کے رکھے آتے ہو جتنے تمہیں سامان کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ بڑے مال میں چلے جاتے ہو تو اللہ نے ساری خواہشیں تو آنکھوں میں ہی پیدا کر رکھی ہیں، ساری خواہشیں آنکھوں میں ہی تو پیدا کر رکھی ہیں۔ بڑے بڑے مال میں گھوم جاؤ گے، آنکھوں نے ہزاروں چیزوں کو دیکھا تو جو ضرورت کی نہیں ہے وہ بھی خریدنے کا من کر گیا۔ 20 روپے بچانے کے چکر میں ہم ہزاروں روپے زیادہ دے کر کے آتے ہیں۔ دل میں یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پھر آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کبھی کبھی گھر میں چیزیں رکھے رکھے خراب ہو جایا کرتی ہیں، رکھے رکھے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ دنیا لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں انسان کی خواہش دل میں ہے، انسان کی پہلی خواہش آنکھ میں ہے، انسان کی پہلی خواہش آنکھ میں ہے۔ کوئی چیز پسند آ گئی تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے۔ کوئی چیز اگر پسند آ جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا تجربہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوٹل کے پاس گئے، کہا چونکہ یہاں پر لوگ اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے، کھاؤ گے کچھ بھی تو جائے گا پیٹ ہی، اور تو کہیں جائے گا نہیں۔ لیکن وہی خواہش نفس، خواہش نفس، آج کے زمانے میں کھانا ضرورت نہیں ہے بلکہ کھانا خواہش بن گیا۔ تو انسان اگر خواہش کے پیچھے چلے تو برباد ہو جاتا ہے۔
ضرورت کے پیچھے چلے تو آباد ہو جایا کرتا ہے اور دوسروں کو بھی آباد کیا کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جس آیت کو میں نے پڑھا، اقیموا الصلاۃ، نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بنو، کہا آخر نماز کا پابند بنایا کیوں جا رہا ہے؟ کہا انسان اگر نمازوں کا پابند بن جائے تو ہر ایک چیز کا پابند بن جائے گا، وقت کی پابندی کرنا سیکھ جائے گا، وہ وقت پہ مسجد میں آئے گا، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، وہ وقت پہ آئے گا، وقت پہ پڑھے گا، وقت پہ جائے گا۔ تو جو آدمی وقت کا پابند ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کا بھی پابند ہو جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی پابند ہو جاتا ہے، اور اپنے کام کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں، نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور خوشنودی بھی حاصل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو پابند بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ نفس کو، ضمیر کو پابند بنا رہے ہیں۔ اور جب انسان اپنے نفس کو پابند بنا لیا کرتا ہے تو پھر اب زندگی اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہوتی ہے، زندگی اس کے لیے بڑی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اب اگر اس کا نکاح ہوا، مثال کے طور پر اب اگر اس کا نکاح ہوا اور اسے قبول کروایا گیا کہ تمہارا نکاح ہندا کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کیا جاتا ہے، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ اگر نمازوں کا پابند رہا تو اپنے نفس کو اس نے پابند بنایا، اور جب نکاح ہوا تو جب یہ پوچھا گیا کہ ہندا کا نکاح تمہارے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کیا جاتا ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ کیا تم نے قبول کیا؟ وہ بولتا ہے ہاں میں نے قبول کیا۔ پہلے سے پابند رہے گا تو زندگی بھر اس پابندی پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، زندگی بھر اس کے حقوق کو ادا کرے گا، رہنے کے لیے گھر بھی فراہم کرے گا، کھانے کے لیے کھانا بھی، بیمار پڑی تو علاج معالجہ بھی کرے گا، ہر جائز ضرورت جس کو شریعت ضرورت کہتی ہے اس کا پابند رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی سے وہ پابند بنا دیا گیا۔ اور ہمارے مذہب میں ہم یہ سمجھتے ہیں نماز بالغ ہونے کے بعد ہے، نہیں، بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد تو فرض ہو گئی۔ کسی بھی شے کا انسان کو عادی بنایا جاتا ہے۔ عادی کب بنے گا؟ کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھاؤ، کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ۔ اچھا نہ پڑھے تو کہا 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے اسے پڑھاؤ، اسے 10 سال کا ہو جائے تو مار کر کے بتاؤ پڑھاؤ۔ ایک جو لڑکا ہوتا ہے 12 سال سے لے کر کے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، بچی جو ہے وہ 9 سال سے لے کر کے 12 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ایک بچے کو 10 سال کی عمر میں پیٹا جا رہا ہے، پیٹنے کا مطلب لکڑی سے مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اسے ڈرانے کا ضرور حکم ہے، ہاتھ سے ہلکے انداز میں مارنے کا ضرور حکم ہے تاکہ وہ نمازوں کا پابند بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ جو نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی اس کے اوپر مسلط کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے اوپر مسلط کیوں کی جا رہی ہے؟ جناب والا، مسلط اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جب فرض ہوگی تو عادت پڑی رہے گی، تبھی تو پڑھ کر کے دکھائے گا، عادت پڑی رہے گی تبھی تو پڑھ کر کے دکھائے گا۔ ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ لڑکا 12 سال سے لے کر کے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، تو بتائیے ابھی تو کم سے کم 2 سال تو بالغ نہیں ہوگا، 2 سال تو بالغ نہیں ہوگا۔ 2 سال کا مطلب کیا؟ 1 سال میں 365 دن، اور ایک دن میں 5 نمازیں، اور عید بقرعید پڑ جائے تو 6 نمازیں، عید بقرعید اگر پڑ جائے تو 6 نمازیں، ان کے علاوہ شب برات، شب قدر، نوافل، تہجد اور دوسرے جو نوافل ہیں وہ الگ ہیں۔ اتنے مراحل سے جب وہ گزرے گا تو الحمدللہ جب منزل پہ پہنچے گا تو پوری طرح سے اس کے لیے تیار رہے گا، پوری طرح اس کے لیے تیار رہے گا۔ اپنے اندر کبھی جھانک کر کے دیکھنا، اپنے اندر کبھی جھانک کر کے دیکھنا، نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، پہلے تکبیر کے بعد رکعت تو ہے نہیں اس میں، پہلے تکبیر کے بعد کہا ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کہا درود پاک پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد کہا دعا پڑھنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دعا یاد ہو؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کو دعا یاد ہے؟ بالغ کی الگ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو،
اور چھوٹی بچی ہو تو اس کے لیے الگ ہے، چھوٹا بچہ ہو تو اس کے لیے الگ ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو وہ دعا یاد ہے؟ بتاؤ آپ ہی. اگر یہ جو اسلام نے بتایا کہ پہلے سے تیاری کیا کرو، اگر پہلے سے تیاری کر لیا ہوتا تو نماز جنازہ کی بھی دعا یاد ہوتی. آج لوگ پوچھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں یاد ہو رہی تو کیا کرے گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو، وہ بھی نہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی آپ راستہ نکالتے کیوں ہو؟ آپ اچھی تجارت کر سکتے ہو، آپ زندگی بھر کپڑا پہن سکتے ہو، زندگی بھر رہنے کے لیے گھر لے سکتے ہو، زندگی بھر کھانے کے لیے کھانا فراہم کر سکتے ہو. ایک لائن کی دعا کیا زندگی بھر میں یاد نہیں کر سکتے؟ ایک لائن کی دعا کیا زندگی بھر یاد نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو ہمارا مذہب بہت مضبوط ہے، لیکن مذہب کے ماننے والے بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز کے قیام میں ہزاروں حکمتیں ہیں، نماز کے قیام میں ہزاروں حکمتیں ہیں. آج کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ وآتوا الزکاۃ. رمضان المبارک آ رہا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. نہیں، رمضان میں ادا کی جاتی یہ الگ بات ہے، لیکن وجوب ایک سال کے بعد ہو جائے گا. میں نے کہا 365 دن کا ایک سال جو اسلامی سال ہوتا ہے وہ 365 دن کا نہیں ہوتا، 365 دن کا نہیں ہوتا. اسلامی سال عمومی طور پہ 10 دن گھٹ جایا کرتا ہے، عمومی طور پہ 10 دن گھٹ جاتا ہے. بھائی اس سال رمضان المبارک مثال کے طور پر 2-3 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، اگلے سال مارچ ہی میں شروع ہو جائے گا 23 کو، 10 دن گھٹ جائیں گے. تو جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ایک سال شرعی، ایک سال شرعی. ہمارا جو سال ہوتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور دنیا کا جو سال ہوتا ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا وجوب پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی بعد میں ہوتا ہے، کبھی رمضان میں بھی ہوتا ہے. اتنا ضرور خیال رکھیں کہ ایک سال پر زکوٰۃ کا وجوب ہو جاتا ہے. اچھا کس کے اوپر؟ 7.5 تولہ سونا، یہ 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے میں ایک 35 سے 40 ہزار، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اتنی مالیت اگر کسی کے پاس رکھی ہو اور ایک سال گزر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کہتے ہیں کتنے طرح کے مال پر زکوٰۃ ہے؟ فرمایا سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے. سونا ہے، چاندی ہے اور مال تجارت ہے. ہم اپنی دکانوں میں جو مال رکھتے ہیں وہ جو تجارت کا ہوتا ہے، فرماتے کہ اس کا بھی ایک لب لباب کتنے کی مالیت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ. اب آپ نے بزنس کیا تو مثال کے طور پر ایک سال میں 20 لاکھ کا، مثال دے رہا ہوں، لیکن مال آپ کی دکان میں 5 ہی لاکھ کا تھا، 5 ہی لاکھ کا تھا. تو زکوٰۃ کا وجوب یہ 20 لاکھ پہ نہیں ہوگا، آپ کے مال پر ہوگا، یعنی 5 لاکھ پر ہوگا. کہتے ہیں رہنے کے لیے گھر ہو، کروڑوں کا بھی گھر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن تجارت کے لیے ہو، کہا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کرائے کے لیے ہو، کہا اس گھر پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کرائے کی رقم آئے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ تجارت کرتے ہیں، بہت ساری مشینیں ہوا کرتی ہیں، بہت سارے اوزار ہوا کرتے ہیں، اس میں بہت قیمتی بھی مشینیں ہوتی ہیں، 20-20 لاکھ، 25-25، کبھی 50 لاکھ کی مشینیں ہوا کرتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ان مشینوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان مشینوں سے جو مال تجارت نکل رہا ہے اور نفع حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر ضرور زکوٰۃ ہے. تو سنو کتنے طرح کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ فرمایا سونا، چاندی اور مال تجارت ہے. گاڑیاں کہتے ہیں 1 سے 2 حاجت ہے، 3 یہ حاجت نہیں ہے، 1 سے 2 یہ حاجت ہے. رہنے کے لیے ایک ہی گھر بنایا پورے سال رہتا ہے کوئی بات نہیں، اور اگر کسی نے شوقیہ 2 گھر بھی بنا لیے کہتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن 3 بنایا تو اور گنجائش نہیں ہوگی. سائٹ خریدا کہ جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو اس کو بیچ دوں گا
ریٹ اگر بڑھ جائے گا تو بیچ دوں گا. کہتے کہ یہ تجارت کے لیے خریدا. 10 لاکھ کی اگر سائٹ کو خریدا ہو اور 1 سال اس پر گزر جائے, نیت یہ تھی کہ میں گھر نہیں بناؤں گا بلکہ اس کا ریٹ جب بڑھ جائے گا تو بیچ دوں گا, فرماتے ہیں اس کے اوپر زکات ہے. اور اگر سائٹ کو اس لیے خریدا کہ اس پہ میں اپنے رہنے کے لیے گھر بناؤں گا تو اگرچہ 50 سال گزر جائے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اگرچہ 50 سال گزر جائے اس کے اوپر زکات نہیں ہے. تو زکات فرماتے ہیں سونا, چاندی اور مال تجارت. عمومی طور پر عورتوں کے پاس سونا آتا ہے. شوہر تو کبھی قرضے میں بھی ڈوبا ہوتا ہے, کبھی تجارت کے لیے قرضہ لیا, کبھی گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا, وہ تو بیچارہ ڈوبا رہتا ہے. لیکن عورتوں کے اوپر عمومی طور پر کوئی قرضہ نہیں ہوتا, عمومی طور پر کوئی قرضہ نہیں ہوتا. ان کے پاس اتنا زیور 35,000 کے کہ کسی کے پاس زیور نہیں ہوگا, ایسا بہت مشکل ہے. ایک چھوٹا سا کان کا اور 1-2 انگوٹھیاں بنا دی جائیں, فرماتے ہیں کہ وہ بھی 35,000-40,000-50,000 ہزار کا ہو جاتا ہے. وہ بھی 35,000-50,000 ہزار کا ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں اس کے اوپر زکات ہے. ہر استعمال کرنے والی چیز پر زکات نہیں ہے سوائے سونے چاندی کے. کپڑے آپ کتنے بھی قیمتی پہن لیں زکات نہیں ہے. جوتا کتنا بھی قیمتی ہو, گاڑی کتنی بھی قیمتی ہو, گھر کتنا بھی قیمتی ہو, فرماتے ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہے. لیکن سونا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر زکات ہے, اگرچہ اس کو استعمال کیا جائے یا لاکر میں بند کر کے رکھا جائے, دونوں صورت میں اس کے اوپر زکات ہے. اس کے اوپر دونوں صورت میں زکات ہے. فرمایا کہ سونا, چاندی اور مال تجارت کب زکات ہوگی؟ کہا 1 سال گزرنے کے بعد. کہا کتنے مال پر؟ کہا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. اچھا ایک بات بتاتا ہوں, اور کسی کے پاس اگر 2 ہی تولہ 1 ہی تولہ سونا ہو اور تھوڑی سی بھی چاندی ہو, فرماتے ہیں اس کے اوپر زکات ہے. اب یہ آپ نہیں بول سکتے کہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, نہیں. چاندی اگر تھوڑی بھی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ تو پورا ہو جائے گا, وہ تو پورا ہو جائے گا. اگرچہ 1 ہی 2 تولہ سونا ہو لیکن چاندی کا تو نصاب پورا ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر چاندی کی قیمت 35,000 یا سونے کی قیمت چاندی کے ملانے کے ساتھ, اگر صرف کسی کے پاس سونا ہو, چاندی 1 گرام بھی نہ ہو, ناک میں پہننے والا تارا بھی نہ ہو, فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر زکات نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی سی بھی چاندی ہے یا تھوڑا سا بھی پیسہ ہے, فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر زکات ہو جائے گی اگرچہ 7.5 تولہ سونا نہ ہو. اب دیکھیے زکات دی کس کو جاتی ہے. میں موٹے موٹے اصول بتا دیتا ہوں کیونکہ اب میرا خیال ہے اگلے اتوار کو انشاءاللہ 1 تراویح تو ہو ہی جائے گی, اور ہو سکتا ہے 1 روزہ بھی اب تک ہو جائے, 1 روزہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. چلو زکات دی کس کو جائے؟ بہت آسان سا فارمولہ ہے. 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی. ہم سے جو پیدا ہوئے اور ہم جن سے پیدا ہوئے, بس اتنا یاد رکھنا ہے. یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی. جن سے ہم پیدا ہوئے اور جو ہم سے پیدا ہوئے, یعنی ماں باپ کو زکات نہیں. ابھی مغرب کے بعد فون آیا کہ میں پونا کا ہوں, ناسک میں والدین رہتے ہیں, میں اپنے والدین کو زکات کی رقم دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہا حضرت وہ فلیٹ میں رہتے ہیں, فلیٹ کا کرایہ بھی میں دیتا ہوں, اور وہ میں جو زکات کی رقم دوں گا وہ کھانے میں نہیں استعمال کریں گے, رینٹ میں استعمال کریں گے, میں تبھی بھی نہیں دے سکتے. آپ تبھی بھی آپ نہیں دے سکتے. ماں باپ بیٹا بیٹی ان کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہے. نان و نفقہ ان کو ہمارے اوپر واجب ہے. تو جن کا نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہو ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ سید کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر سید کو دینا ہی ہے تو اصل رقم سے دو, اپنی پاک کمائی سے دو. یہی وہ خاندان ہے جس نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. اس کا بہت بڑا احسان ہے, اس کا بہت بڑا احسان ہے. پاک کمائی میں سے نکال کر کے دو. اب میں نے یہ عرض کیا بیٹا بیٹی اور ماں باپ, یہ 4 لوگ اس طرح کے ہیں جن کو زکات نہیں دی جا سکتی. ان کے علاوہ بھائی غریب ہو زکات دی جا سکتی ہے, بہن غریب ہو, ہاں لیکن میں شریعت جس کو غریب کہتی ہے وہ غریب ہو. دنیا داری میں ہم بہت آگے ہیں, دینداری میں ہم بہت غریب ہیں, تو اس غریبی کا اعتبار نہیں ہے. واقعی اگر کسی کے پاس وہ صاحب نصاب نہ ہو,
وہ صاحب نصاب نہ ہو. میں بھی بتاؤں گا زکات دی کس کو جائے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, فقراء مساکین کو دی جاتی ہے. تو یہ لوگ اگر غریب ہو جائیں تو اس میں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر غریب ہے اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں. بہن غریب ہے زکات دی جا سکتی ہے. بہنوئی غریب ہے زکات دی جا سکتی ہے. قریب سے قریب رشتے بھی ہوں کہتے ہیں زکات دی جا سکتی ہے. لیکن بس ایک ہی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ زکات کے مستحق بھی ہوں, وہ زکات کے مستحق بھی ہوں. بلکہ ہماری شریعت مطہرہ یہ کہا کرتی ہے کہ جو آپ کے پاس پیسے ہو, زکات ہو, تو اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرو. اپنے قریبی لوگوں سے شروع کرو. ایک اس میں دو گنا ثواب ہے. ایک تو صلہ رحمی اور دوسرا زکات کے ادا کرنے کا. اس میں 2 گنا ثواب ہے. تو اپنے ہر آدمی اگر اپنے لوگوں کا خیال رکھ لے تو جس کو ہم مذہب کہتے ہیں نا, وہ ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں ہے, وہ ہماری سوچ سے بہت آگے ہے. وہ ہماری سوچ سے بہت آگے ہے. چلو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے خاندان میں ایک 50 لوگ غریب ہیں, میری زکات نکلتی ہے. میری زکات نکلتی ہے. اگر میں وہ 50 لوگوں کو سنبھال لوں, آپ کے خاندان میں کچھ اور بھی 50 ہیں, آپ ان کو سنبھال لیں. آپ کے بھی خاندان میں 50 اور ہیں, آپ ان کو سنبھال لیں. ہر آدمی اگر اپنا خاندان سنبھال لے تو بتا دنیا میں غریب کون رہے گا. دنیا میں غریب کون رہے گا. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں, مذہب ہمارا سب سے اچھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مذہب کے ماننے والے اتنے اچھے نہیں ہیں, ماننے والے اتنے اچھے نہیں ہیں. ایک بات اور بھی یاد رکھنا, اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دنیا میں جتنا عطا فرمایا ہے, اگر وہ صحیح طور پر زکات صرف نکال دے, سن لو بات اس کو, کہ اگر وہ صحیح طور پر زکات اپنی نکال دے, فرماتے ہیں دنیا میں پھر کوئی غریب نہیں رہے گا. دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا. اللہ نے اسی زمین کے نیچے پانی بھی پیدا فرمایا ہے اور سیال مادوں کو بھی ایسا پیدا فرمایا ہے کہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے. ہر آدمی اس کا محتاج ہے. بہتی ہوئی دولت اللہ نے پیدا فرمائی ہے. بہتی ہوئی دولت اللہ نے پیدا فرمائی ہے, اور اس دولت کو خرچ کہاں کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے جوا خانے بنائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے شراب خانے بنائے جا رہے ہیں, ناچنے کے اڈے بنائے جا رہے ہیں, ان پر پیسہ کو لٹایا جا رہا ہے. یعنی اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ ہی کی نافرمانی کی جا رہی ہے. انسان کیا واقعی اتنا طاقتور ہے کہ رب کے عذاب کو برداشت کر پائے؟ کیا واقعی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی اسے قوت ہے؟ جناب والا, اس کا حال تو یہ ہے کہ اگر ایک رات نہ سوئے تو دوسری رات کے لیے سونے کے لیے بے چین ہو جائے. اگر کھڑا کر دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگے. وہ اتنا کمزور ہے, اور اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کے سامنے, مطلب اللہ ہی کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ ہی کی نافرمانی کرے گا. یاد رکھو, اللہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. غریب وہ نہیں ہے, غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو, دولت نہ ہو, وہ غریب نہیں ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس نیکیاں نہ ہو, جس کے پاس نیکیاں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں ایک آدمی ایسا لایا جائے گا جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی, پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی, بہت ساری نیکیاں ہوں گی. لیکن جب اس کو لایا جائے گا تو حقدار اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, بہن کھڑی ہو جائے گی, بھائی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا, بھتیجے بھانجے سب لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے. رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا رب العزت, دنیا میں اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا, تو اگرچہ اس نے سخاوت کی ہو, کچھ بھی کی ہو, اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی, نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی. اور آخر میں جو لوگ جن کا حق مارا تھا وہ لوگ باقی رہ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. رب فیصلہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیے جائیں. پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آیا تھا, اب پہاڑ جیسے گناہ لے کر کے وہیں پہ رہے گا. رب ارشاد فرمائے گا اٹھا کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو ہمارے یہاں غریب وہ نہیں ہے جو مالداری کے اعتبار سے غریب ہو, غریب وہ ہے جو دینداری کے اعتبار سے غریب ہو, جو دینداری کے اعتبار سے غریب ہو. اب سنیے, میں نے بتایا زکوٰۃ کب واجب ہوتی, فرماتے ہیں کہ جب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو, 1 سال گزرنے کے بعد. اچھا, زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری ہے.
بالغ ہونا بھی، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچے کی عمر ابھی 5 سال 10 سال ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بالغ نہیں ہے، اب ترکے میں اس کو والدین سے بہت کچھ ملا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ مالک ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے عاقل بالغ کا بھی ہونا شرط ہے، بالغ ہونا بھی شرط ہے، مسلمان ہونا بھی شرط ہے، یہ شرائط میں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہو، فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالک ہے کسی چیز کا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جناب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ میں نے کہا یہ 4 لوگوں کو نہ دی جائے، یہ 4 لوگوں کو نہ دی جائے۔ 5ویں سید صاحب ہیں جن کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب سنیے، بعض مسائل ایسے بھی ہیں، ہم عمومی طور پر ایڈوانس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ایڈوانس کی رقم پہ زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ایڈوانس کے ہیں، فرمایا کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم ابھی نہیں ادا کریں گے، لیکن ایڈوانس کی رقم جس وقت ہم کو واپس ملے گی تو ہمارے اوپر زکوٰۃ کا وجوب بھی ہوگا، اور گزشتہ جتنے بھی سال گزر گئے ہیں اس کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایڈوانس کیا ہے؟ مالک مکان کو زر ضمانت دیا جاتا ہے، ضمانت کی رقم کا نام ایڈوانس ہے، اس کا مالک تو نہیں ہے، مکان کا جو مالک ہوتا ہے وہ ایڈوانس کا مالک نہیں ہوتا، وہ ایڈوانس کی رقم کا مالک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کرایہ دار نکل کر کے جائے گا تو اسے ایڈوانس کی رقم واپس کرنی پڑے گی۔ اب اگر مالک ہوتا تو واپس کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں، لیکن واپس کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مالک نہیں ہے، مالک یہ کرایہ دار ہی ہے، کرایہ داری ہے۔ اب کرائے سے بڑھ کر کے جو رقم دی جاتی ہے اس کو زر ضمانت کہا جاتا ہے، ضمانت کے طور پر کہ ہاں ہم آپ کے ہاں اتنے دنوں تک رہیں گے، معاہدہ ہوتا ہے، ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک ضمانت ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ایڈوانس کی رقم ہوا کرتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو تو کریں، اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس وقت آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے، لیکن جس وقت آپ نکلیں گے، گھر خالی کر کے جائیں گے، مالک مکان آپ کو ایڈوانس کی رقم جب آپ کو ادا کرے گا تو آپ مالک ہوئے، اب جا کر کے آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ تو یہ تو زکوٰۃ کے بعض مسائل تھے۔ دیکھو زکوٰۃ کہنے کے لیے تو ایک رقم کا دینا ہے، رقم کا دینا ہے، لیکن آپ کبھی اس چیز کو محسوس کر کے دیکھو، صلہ رحمی، محبت کے بڑھانے کا ذریعہ، ہمدردی کا ذریعہ، کیا زکوٰۃ نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ نہیں ہے؟ ایک ہمارا سگا بھائی، اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے عطا فرمائے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک ہمارا سگا بھائی ایسا ہے جو غریب ہے، جو کیا ہے؟ غریب ہے، چلو ہم اس کی مدد ہم کو ویسے ہی کرنی چاہیے، ہم نہیں کر پائے تو کم سے کم ہم اگر زکوٰۃ کی بھی رقم نکال کر کے، اگر وہ غریب ہے اس کو دے رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی نظر میں بھی اچھے ہو رہے ہیں، شریعت کی نظر میں بھی اچھے ہو رہے ہیں، اس کا تعاون بھی ہوا۔ شریعت نے جن قوانین کو آپ کے اوپر لازم کر دیا انہی کے ذریعے سے ہی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جب سگا بھائی ہے تو ہم تعاون کرتے، ہم اس کے پاس جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھا، سالن بنتا تھا اور جس دن گوشت کا سالن بنتا آپ امہات المؤمنین کو ارشاد فرماتے اس میں سالن کی مقدار بڑھا دی جائے، کیونکہ پکے گا تو بغل والوں کو خوشبو جائے گی، ان کے ہاں بھی تو لوگ ہیں، ان کا بھی تو دل چاہے گا، سالن بڑھا دو، ان کو بھی دے دو، ان کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لو۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں کہی گئی؟ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ ایک مرتبہ سرکار فرماتے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وارث بنا دے پڑوسیوں کو وارث بنا دے۔ ہمارے یہاں پڑوسیوں کا جب اتنا خیال رکھا گیا تو بھائی بہن جو سگے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھا جائے گا، اتنا کتنا خیال رکھا جائے گا۔ جناب ہم نہیں کر پاتے، لیکن شریعت ہم کو کرنے پر مجبور کیا کرتی ہے کہ اپنے سے نہیں کر پاتے تو
اپنے سے جو کام کرنا تھا نہیں کر سکے تو کم سے کم شریعت کے قانون کو اگر لاگو کرو گے، اس پر عمل کرو گے تب تو دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مالی تعاون بھی ہوا اور اس کے دل میں تمہاری طرف سے محبت بھی پیدا ہوئی، اس کے دل میں تمہاری طرف سے محبت بھی، حالانکہ تم نے احسان نہیں کیا، لیکن رب کا کرم دیکھو، رب کا کرم دیکھو کہ تم نے اپنا واجب حق ادا کیا جو آپ کے اوپر فرض اور واجب تھا۔ نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے نا، اور اگر کرو گے تو کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو تمہارے اوپر واجب تھا، لیکن احسان نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے دل میں محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قرآن پاک میں ہے کہ اچھی بولی بولنا اس صدقے سے بہتر ہے جس میں اذیت پہنچائی جائے، تانا دیا جائے۔ ہمارے پاس پیسہ تھا، ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیے اور لوگوں میں کہتے ہوئے پھر رہے کہ دیکھو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کلاش تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب یہ آئے تھے ہم نے ان کو دے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، آج ہمیں پوچھتے نہیں، کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو دیا نا، اللہ نے آپ کو دیا، کہیں اللہ نے اس کا اعلان کروایا نہیں کرا، تو جیسے وہ عطا فرما رہا ہے تو اس کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس پر تم بھی عمل کرو بغیر بتائے ہوئے اپنے بھائی کو دو تاکہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تاکہ اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نظام زکوٰۃ ہمارے یہاں بہت اہم ہے، نظام زکوٰۃ ہمارے یہاں بہت اہم ہے۔ لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، بسیں چلواتے ہیں، ٹیکسیاں رکھتے ہیں، ہے نا، یہ 4 ویلر وغیرہ جو چلواتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ یہ جو چلوانے کے لیے گاڑیاں رکھی گئی ہیں یہ صحیح ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان سے آنے والے کرائے کے اوپر ضرور زکوٰۃ ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو کرائے پہ دے دیتے ہیں کہ نہیں ہے، کہا گھر پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی لیکن کرائے کی رقم پہ بہرحال زکوٰۃ ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ مسائل کی سماعت کرنا۔ کچھ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نیچے لے جاتے ہیں یا پیچھے لے جاتے ہیں پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہا اللہ اکبر لا کے یہاں باندھنا چاہیے تو پہلے یوں لے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے جب تکبیر کہہ لی تو آپ کے اوپر واجب کیا ہے؟ ہاتھ کا باندھنا، ہاتھ کا گھمانا واجب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آگے پیچھے گھما کر کے لائے دیکھے کرتا پاجامہ سب صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد لے جا کر کے باندھے، فرماتے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہمیں اس بات کا تو خیال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس حال میں کھڑے ہیں، دیکھنے والی ذات تو وہ دیکھ رہی ہے، وہ ہمارا کرتا کس حال میں، پاجامہ کس حال میں، یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس بندہ جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا تصور رکھنا چاہیے کہ اس کے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، اس کے اور رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ نماز کی بھی اعلیٰ حالت کیا ہے؟ حالت سجدہ ہے، حالت سجدہ ہے۔ جسم کا سب سے قیمتی حصہ فرمایا پیشانی ہے، اسی قیمتی حصے کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کے اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے، اے میرے رب میں تجھے اعلیٰ مانتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، میں تجھی کو سب سے اعلیٰ مانتا ہوں۔ تو ان حالات میں دوسرے کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ کرتا پاجامہ اپنی جگہ پر، کہا جو نیت باندھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ دیا جائے، ہاتھ کو باندھ دیا جائے۔ یہ پہلی تکبیر کو کون سی تکبیر بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، تحریمہ یعنی تکبیر تحریمہ۔ اس کو تحریمہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ جو کام نماز کے باہر تم کرتے تھے اب نماز کے اندر آ گئے ہو، اب تمہارے لیے وہ کام کرنا حرام ہو گیا۔ پہلے کرتا پاجامہ سب سیدھا کرتے تھے، کہا اب حرام ہے۔ پہلے بات کرتے تھے، اب بات کرنا حرام ہے۔ کہا پہلے آپ کسی سے بھی ملاقات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، معانقہ کرتے تھے، حالت نماز میں حرام ہے۔ کہا تکبیر تحریمہ جب باندھ لی گئی تو دنیا کا ہر کام حرام ہو جائے گا، اب وہی کام جائز ہوگا جو نماز کے اندر ہوا کرتا ہے۔
جیسے قرآن پاک پڑھنا، تسبیح پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز کی جو حالت ہوتی ہے بس وہی جائز ہے۔ اچھا اگر عادی ہے تو کراہت ہے۔ اچھا کچھ لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے کرتا بناتے ہیں، یعنی وہی نا سیدھا کرتے ہیں، وہ تو بول چکا۔ اچھا کرتا سیدھا کرنے کے لیے اگر وہ ہاتھ کیا تب تو بلا شبہ کراہت ہے۔ سیدھا کرنے کے لیے میں صرف ہاتھ چھوڑ کر کے باندھنے کی بات کر رہا تھا، اور اگر کرتا سیدھا کرنے کے لیے پھر ہاتھ کو ایسے لے کے جیسے رکوع سے کھڑا ہوا کرتا سے سیدھا کرنے لگا، فرماتے ہیں کہ یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں جب منگنی ہوتی ہے تو لڑکی کو سونا دیا جاتا ہے، صحیح ہے، شادی ہونے تک اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ لڑکی والے نکالیں گے، کیونکہ یہ جو دیا جاتا ہے یہ تحفہ ہی تو ہوتا ہے نا، یہ تحفہ ہی تو ہوتا ہے۔ اب جب تحفہ ہوا تو جس کو دیا گیا تو وہ مالک ہوئی، تو جب مالک ہوئی تو زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے۔ اچھا دنیا کی یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ مالک رہتی ہے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب دکھاتی ہے۔ چلو اچھا آپ کے ذہن میں ایک چیز اور بھی میں نے اس معاشرے میں محسوس کیا، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ زیور اگر ہمارے گھر میں رہیں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے، اور اگر لڑکی کے مائکے میں زیور رہیں گے تو لڑکی کے گھر والے دیں گے۔ دونوں غلط ہیں، یہ دونوں طریقہ غلط ہے نا۔ شوہر تو زیور کا مالک ہی نہیں، مالک کون ہے؟ عورت ہے، بیوی ہے، مالکہ کون ہے؟ عورت ہے۔ تو وہ اپنے زیور چاہے سسرال میں رکھے یا مائکہ میں رکھے، دونوں صورت میں زکوٰۃ عورت ہی کے اوپر واجب ہوگی، مرد کے اوپر نہیں واجب ہوگی۔ ہاں اگر بیوی کے پاس نہیں ہے اور وہ شوہر سے گزارش کرتی ہے کہ میری طرف سے آپ میرے زیورات کی زکوٰۃ کو ادا کر دیں، اور شوہر کو اتنی قوت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے تو اس کی مرضی، اگر وہ قبول کر لے گا تو اب وہ دینا ضروری ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ وہ مائکے میں رکھے گی تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں اور سسرال میں رکھے گی تو ہے، کسی صورت میں نہیں ہے، آپ کے اوپر کسی صورت میں نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں منگنی میں جو سونا عورت کو دیا گیا اس کی زکوٰۃ بلا شبہ عورت پر ہے، کیونکہ یہ جو سونا دیا جاتا ہے یہ تحفے کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تحفے کے طور پر ہوتا ہے۔ تو تحفے کا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مالک بن جاتا ہے اور اس کی اگر اس پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر منگنی ٹوٹ گئی تو وہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں، تو یہ حکم معاشرہ ہے، حکم شرع نہیں ہے نا۔ پھر سے سن لیجیے، یہ ہمارا اپنا ماحول ہے، یہ ہمارا اپنا ماحول ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے منگنی میں دی ہیں وہ ہم کو واپس کرنا ہے، کیونکہ اب شادی ٹوٹ گئی ہے، شادی نہیں منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب شادی نہیں ہو سکتی لہذا واپس کیا جائے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا معاشرہ ہے دینے والا بھی غلط نہیں سمجھتا، لینے والا بھی غلط نہیں سمجھتا، چونکہ دونوں کی رضامندی ہے اس وجہ سے اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے۔ البتہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ منگنی ٹوٹنے کے وقت یہ چیزیں واپس کی جاتی ہیں اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب وہ چیز دے دی گئی، پہنا دی گئی، تو ظاہر سی بات ہے وہ تحفہ ہے اور تحفے کا آدمی مالک ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی کو دینی ہے اور زندگی بھر اس کو اپنے ہی پاس رکھنا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بلغم آ جائے تو کیا اس کو نگل لیں یا نماز توڑ کر کے تھوکنے کے لیے جائے؟ فرماتے ہیں کہ نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی وہ تو جسم کی کوئی بھی چیز ہے نا، جسم کی یہ تو چیز ہے جو کبھی کبھی لعاب ہی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ویسے تھوڑے نہیں کہ نماز توڑ کر کے آدمی جا کر کے وہ تھوکو کر کے آئے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو جسم کے اندر کی چیز کو اندر لینے میں قباحت نہیں ہے، باہر کی لینے میں قباحت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے منہ میں کسی نے کچھ لا کر کے ڈال دیا تو کہتے ہیں اب نماز میں کراہت آ جائے گی، کیوں؟ باہر کی شے تھی جو اندر جا رہی ہے، باہر کی شے تھی جو اندر جا رہی ہے۔
لیکن جسم کے اندر کی چیز ہے تو اسے اندر کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نماز بہرحال نہیں توڑی جائے گی اور نماز وہ ادا کرے گا. ہاں خارج نماز اس کے ساتھ بار بار ایسے ہوتا ہے تو وہ جا کر کے تھوک کر کے آ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں آدمی اگر روزے سے تو بلغم نکل گیا، ہاں تبھی کوئی مذائقہ نہیں، تبھی کوئی مذائقہ نہیں. لعاب آدمی نکلتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بہت زیادہ اگر منہ میں کوئی جمع کر لے تو کراہت ہے. بلغم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو جسم کے اندر کی چیز اگر اندر جائے تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی. ہاں بس وہ لعاب جس میں مطلب اگر جیسے آدمی پان کھا کے منہ بھر لیتا ہے ویسے وہ بھی منہ بھر لے تو کہتے کہ اب کراہت ضرور ہوگی، کیونکہ وہ جمع کرنا ہوا، جمع ہونا نہیں ہوا. اگر خود سے ہو جائے تو الگ بات ہے، خود سے ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے کرے تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کی زمین لینے کے لیے، تعمیرات کے لیے یا کرایہ کا مکان کے ڈپازٹ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کے پیسے کے لیے قرآن پاک نے مصارف کو متعین فرمایا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. قرض دار ہو، غلام ہو، مجاہد ہو، یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، قرض دار ہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد ہو یا مدرسے ہو اس کی زمین بھی نہیں خریدی جا سکتی اور اس کے تعمیری کام میں بھی براہ راست نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس میں لگانے کا ایک طریقہ ہے. دیکھو ایک ہے ہیلہ شرعی. ہیلہ شرعی مطلب اس رقم کو فقیر کے حوالے کیا جائے، مالک بنا دیا جائے. اگر وہ فقیر دوبارہ دے دیتا ہے کہ آپ جس مصرف میں چاہیں اس کو استعمال کریں تو اس کو اب ہر کام میں لگانے کی اجازت ہوگی. اس کو ہیلہ کہتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مصرف میں ہم صرف کر رہے ہیں اس سے اسی کے برابر مصرف ہو یا اس سے اعلیٰ مصرف ہو تب ہیلہ کرایا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہیلہ کرا کے آپ رکھ لو غلط ہے، غلط ہے. ہیلہ کرا کر کے آپ اپنے لیے استعمال کرو غلط ہے. ہیلہ شرعی جو ہے وہ غلط ہے. مسجد کے لیے دو، بھئی یہاں پہ لکھا ہے نا کرائے کے مکان کے ڈپازٹ کے لیے، تو بھائی کرائے کے مکان کے ڈپازٹ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، کرائے کے مکان کے ڈپازٹ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن مسجد کی زمین خریدنے کے لیے زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن ہیلہ کرو گے تو اس سے اعلیٰ مصرف ہوا کہ نہیں ہوا. ایک زمین کا حصہ خریدا جائے گا جس پر بندگان خدا قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، جس پر اللہ کے بندے قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، تو یہ تو عبادت گاہ میں لگانا ہوا، تو یہ اس سے بھی اعلیٰ مصرف ہوا کہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں ہیلہ کرانے کے بعد مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، طلبہ مہمانان رسول ہوا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ان پر صرف کرنا جائز ہے ہیلہ کرنے کے بعد. بغیر ہیلے کے ان میں بھی نہیں لگایا جا سکتا. ایک عورت 2 لاکھ کے لیز کے مکان میں رہتی ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ اور آمدنی نہیں ہے اور نہ وہ لیز کا پیسہ استعمال کر سکتی ہے، تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بر وقت چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور لیز کے پیسے پر وہ قدرت نہیں رکھتی ہے. یہ نازک مسائل ہیں، آپ لوگ خلجان مت کیجیے گا، میں بتا دے رہا ہوں، لیکن حضرت نے اس مسئلے میں ایسا بتایا تھا، اس لیے آپ الگ سے آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سوچتے ہوئے آپ حکم مت دیجیے گا، آپ حکم مت دیجیے گا. حکیم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا جو کھانا نہیں کھا رہا تھا. حکیم کے پاس ایک اونٹ لایا گیا جو کھانا نہیں کھا رہا تھا. حکیم صاحب نے دیکھا اس کی گردن پھولی ہوئی تھی، کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو لٹاؤ. لٹایا اور لکڑی تھی چھوٹی سی، اس کے گردن پہ تھوڑا تھوڑا مارا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا، کھانے لگا.
لوگوں نے پوچھا کیا حکمت تھی؟ کہا اس نے خربوزے کے بڑا ٹکڑا نگل لیا تھا جو نگل نہ سکا، گلے میں اٹک گیا تھا. خربوزے کا بڑا ٹکڑا تھا جو گردن میں اٹک گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ نہ کھا پا رہا تھا، نہ کھانا اندر جا رہا تھا، پریشان تھا. وہ حکیم کے پاس لایا گیا تو حکیم دیکھ کر کے سمجھ گیا، تو اس نے لکڑی سے اسے مار کر کے خربوزے کا جو ٹکڑا تھا اسے توڑ دیا. وہ اندر چلا گیا، اونٹ کھانے لگا. حکیم کے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا. ایک عورت آئی، اس نے کہا میرے گلے میں درد ہو رہا ہے. دیکھا ایسے ہی پھولا ہوا تھا. کہا کوئی بات نہیں، اس کو بھی لٹایا جائے. 2 دن ہتھوڑا اس کے اوپر بھی مار دیا. کہا یہ کام مت کریے گا. ہم ایک نازک مسائل بتاتے ہیں، تو اگر اس طرح کے نازک مسائل آپ کے پاس آئیں تو ایک دوسرے پر قیاس کرنے کے بجائے رجوع کر دیجیے گا. جو بھی جاننے والا ہو اس سے پوچھ کر کے بتائیے گا، آپ اپنے طور پر نہیں. تو چونکہ وہ عورت غریب کیسے ہے، آپ یہ بولیں گے کہ لیز کی رقم کے مالک، میں نے ابھی بتایا کہ مکاندار یہ مالک نہیں ہوتا، مکاندار یہ مالک نہیں ہوتا، کرایہ دار جو ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے 4 لاکھ روپے اس کے پاس ہے تو اس کو زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہاں ہے تو، لیکن ابھی قدرت نہیں ہے نا. یہ ایگریمنٹ بنتا ہے 11 مہینے کا، 2 سال کا، 3 سال کا. مثال کے طور پر 3 سال کے بعد اگر اسے رقم ملنے والی ہوگی تو آج قدرت ہے، اس پیسے پہ قدرت نہیں ہے، وہ اس کی قدرت نہیں ہے، مطلب قبضہ نہیں ہے. لہٰذا اب اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ ابھی وہ چونکہ غریب ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. جس دن لیز کی رقم اسے ملے گی تو اب وہ زکوٰۃ نہیں لے گی. چلیے اب جلدی جلدی کچھ کر لیتے ہیں. کیا یہ لڑکیوں کو علوم دینیہ کتنا سکھانا چاہیے؟ اتنا سکھانا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کر سکے، عبادات کو پورے طور پہ ادا کر سکے، حقوق کو پہچان سکے، ذمہ داریوں کو سمجھ سکے. اتنا علم دین حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. جو حفاظ تراویح کی اجرت طلب کرتے ہیں ان سے تراویح سننا کیسا ہے؟ ان کو نہ بلایا جائے گا، نہ ان سے تراویح سنی جائے گی، اور نہ ہی سننا جائز ہوگا، نہ ہی دینا جائز ہوگا، نہ ہی دینا جائز ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے سنی بھی جاتی ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے سنائی بھی جاتی ہے. جو اس کے پیشہ بنا لے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہتے ہیں زکوٰۃ فطرے کی رقم سے تعلیم گاہ کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ راست تعلیم گاہ کا کرایہ نہیں ادا کر سکتے. ہاں، اس کا ہیلا کرانے کے بعد گنجائش ہوگی. زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے مسلمان بچوں کو مغربی تعلیم پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. میں نے بتایا کہ زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں، اس جیسے مصارف پہ صرف کرنا ہو تو جائز ہوگا، اس سے اعلیٰ ہو تو جائز ہوگا، اس سے ادنا ہو تو جائز نہیں ہوگا. اس سے ادنا ہو، اس سے کم ہو، کمتر ہو تو جائز نہیں ہوگا. اور مغربی تعلیم کا حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم براہ راست مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی. ہاں، ہیلے کے بعد گنجائش ہو سکتی ہے. تراویح کی جماعت کے بعد دوبارہ جماعت کرنا کیسا؟ کس چیز کی جماعت کرنا؟ تراویح کی جماعت کے بعد دوبارہ جماعت کرنا کیسا؟ مجھے نہیں معلوم کس چیز کی جماعت کے بارے میں ہو رہا ہے. اگر تراویح کی نماز کی چند لوگوں کی چھوٹ گئی ہے اور وہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی گنجائش ہوگی، اس کی گنجائش ہوگی اگر وہی نماز مراد ہے تو. اور اگر فرض نماز کے لیے آپ جماعت کرنا چاہتے ہیں، عشاء کی فرض نماز کے لیے، تو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ تراویح پڑھ چکے ہیں، آپ تراویح پڑھ چکے تو اب دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا. روزہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ روزہ باقی رہے گا، روزہ باقی رہے گا. ہاں، اگر خود سے یہ کیفیت پیدا کرتا ہے، خود سے ایک ہے ہونا اور ایک ہے کرنا، اگر ہو جائے تو روزہ باقی رہے گا. اور اگر جان بوجھ کر کے کرتا ہے تو سخت 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 گنہگار ہے اور روزہ بھی رہتا رہے گا. نماز تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ 8 رکعت یا اس سے زیادہ؟ فرمایا سنت جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے، وہ 20 رکعت ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی تفصیلی طور پہ بتائیں گے. خلا ہونے کے بعد عورت
یا مرد کتنے دن کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کتنی مدت ہوتی ہے رجوع کرنے کی خلا کے بعد؟ دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے خلا کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ طلاق رجعی ایک طلاق دے رہے ہیں تو عدت کے اندر رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ خلا جب ہو گیا تو آپ رجوع نہیں کر سکتے عدت کے اندر بھی، یہ بات بھی۔ ہاں دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، دوبارہ اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ خلا جو ہے طلاق بائن ہے۔ طلاق بائن کا مطلب کیا؟ جس وقت طلاق واقع ہوئی اسی وقت بیوی آزاد ہو گئی۔ طلاق رجعی کیا کہتے ہیں کہ طلاق رجعی میں یہ ہے کہ عدت جب تک نہ گزر جائے، 3 حیض مکمل نہ گزر جائے، اس وقت تک وہ عدت میں ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر رجعی طلاق دی تو۔ لیکن خلا ہوا تو رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ دوبارہ نکاح بھی اگر اس عورت کے ساتھ کر لیا تو اب زندگی میں 2 ہی طلاق کے مالک رہیں گے، 3 طلاق کے مالک اب نہیں ہیں۔ اچھا نئے مہر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ، کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے پہلی تکبیر میں؟ نہیں، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سلام، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام بھیج دیا جاتا ہے۔ مسجد میں جاتے وقت زمین پر پہلے لگنا چاہیے ہاتھ یا گھٹنا؟ اچھا نماز میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو گھٹنا ہی لگنا چاہیے، پہلے گھٹنا لگے، پیر ہے اس کے بعد گھٹنا ہے اس کے بعد ہاتھ ہے، آخری میں پیشانی ہے، اس کے بعد ناک ہے اس کے بعد پیشانی ہے، آخری میں پیشانی۔ اور جب زمین سے اٹھا جائے گا تو پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا، یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ کسی وہابی سے اس لیے نکاح کرنا کہ اس نکاح کے بعد سنی بنا لوں گا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں نکاح ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں کچھ پوچھنا تھا؟ یہ پوچھ رہے ہیں جو نماز جنازہ کا آپ نے بتایا کہ لوگ کو دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں، اس میں 95% لوگ نہیں یاد ہیں۔ ہم نے کئی نماز جنازہ کو پڑھاتے ان سے کہا کہ آپ باضابطہ طور پر اعلان کر کے بتا دیجیے، انہوں نے کہا کہ لوگ کو یادیں رہتی ہیں، 95-90%۔ آپ سوال کر رہے ہیں یا مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ مجھ سے سوال کیجیے آپ۔ ہم اسی سوال کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جس کو پڑھا ہے آپ اس کو بتا دیجیے، سوال کیجیے کہ کیا آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو پہلی تکبیر ہم بتا رہے ہیں، آپ کی بات ہم بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ بتا دیجیے کہ نماز کیسے ہوگی، انہوں نے نہیں بتایا یہی نا؟ ہم لوگوں نے نہیں بتا نہیں، نماز کا طریقہ جو ہے پہلی تکبیر میں ضرور پڑھنا چاہیے، اور پہلے میں ثنا پڑھنا چاہیے، دوسرے میں ضرور پڑھنا چاہیے۔ چلیے کام کریں گے، آپ کی تقریر ہم بعد میں سن لیں گے آرام سے۔ سوال یہ ہے کہ امام صاحب کو آپ نے کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ 90% لوگوں کو معلوم ہے، ان کو بتا دینا چاہیے تھا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بہت سے تو اتنی سی تو بات تھی آپ کی، آپ مجھے پچھلے 2-3 منٹ سے سمجھائے جا رہے ہیں۔ رکیے، اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو دعائیں نہیں یاد رہتی ہیں تو امام صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ یہ دعا ہے، اور اگر وہ دعا کسی کو نہ یاد ہو تو اس کی جگہ پر یہ پڑھ لے، اس کی جگہ پر یہ پڑھ لے، لیکن یہ حکم اسی وقت تک کا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ اسی پڑھنے کو زندگی بھر کا معمول بنا لے اور دعا یاد نہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ؟ اللہ ہم سب کو ہدایت۔ ہاں مسافر کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے نا، مسافر کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہے، لیکن اگر مسافر مالدار ہو تو اسے خود بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسلام میں مسافر کو زکوٰۃ کیوں دینے کے لیے کہا گیا؟ بھائی آج کے زمانے میں آپ کے پاس پورے 3 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہیں، آپ کی لگژری گاڑیاں ہیں، پہلے زمانے میں ایسا کہیں ہوتا تھا؟ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، پہلے زمانے میں کہیں ایسا ہوتا تھا؟ ایک غریب مسافر ہوتا تھا، اس کے پاس
सवार होने के लिए सवारी भी नहीं होती थी, जानवर भी नहीं होते थे। वो सफर करता था तो ऐसे फटे पुराने कपड़े में एकदम गरीबी हालत में करता था। उसके रहने के लिए होटल नहीं था, खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं था, सवारी के लिए सवारी नहीं थी उसके पास। तो आम तौर पे गरीब हुआ करते थे, आम तौर पे गरीब हुआ करते थे। इस्लाम ने कहा उनको दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं। आज भी हुक्म यही है, लेकिन लेने वाले को सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए लेना जायज है, ये नहीं मेरे लिए लेना, ये दूसरे के लिए। फरमाते हैं कि अगर वो मालदार है तो उसके लिए बेहतर ये कि वो ना ले, बल्कि गरीबों पर उसे तसद्दुक़ करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।